روز بروز اسلام کی شعاع اور کرنیں پھیلنے لگی تو کفار و مشرکین کی مجلس میں ایک ہنگامہ برپا ہوا، اور اس دین اسلام کو، دین حق کو دبانے کے لیے وہ ہر طرح کی سازشیں کرتے، میٹنگیں کرتے، اور ان کی سازشیں فیل ہو جایا کرتی تھی۔ چنانچہ ان میں ایک بہت بڑی سازش جنگ کی چھڑی، مسلمانوں کو پریشان کرتے، اہل اسلام کو پریشان کرتے، ایمان والوں کو پریشان کرتے، ان کے مال کو چھین لیا کرتے، تجارت کے مالوں کو چھینتے، لوگوں کو مارتے اور پیٹتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام، اہل ایمان بہت پریشان ہو گئے، کفار اور مشرکین کے ظلم اور بربریت سے تنگ آ گئے۔ تو پھر نوبت جنگ تک پہنچی، جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی لڑائی یہ جنگ بدر ہے، جو سن 2 ہجری میں پیش آیا۔ اس میں مسلمانوں کو، اہل اسلام کو، ایمان والوں کو زبردست فتح نصیب ہوئی۔ 313 کی تعداد میں ایمان والے تھے، لیکن ہزاروں کے لشکر پر بھاری پڑ گئے۔ اس جنگ میں زبردست فتح ہونے کے بعد کفار اور مشرکین کو زبردست دھچکا لگا۔ انہوں نے جب وہ ہار گئے اور جب وہ ذلیل ہو گئے، رسوا اور خوار ہو گئے، ان کا سردار اور سرغنہ ابو جہل اس جنگ میں مارا گیا، قتل ہوا، تو ان میں بدلہ لینے کا جذبہ اور شوق پیدا ہوا۔ ان میں بدلہ اور انتقام کا ہر وقت ان کے سر پر بھوت سوار رہتا کہ کیسے ان ایمان والوں سے، کیسے مسلمانوں سے بدلہ لیا جائے۔ اس جنگ میں کسی کا بھائی مرا، کسی کا بیٹا مرا، کسی کا باپ مرا، یعنی ایک طرف مسلمانوں کے لشکر میں بیٹا ہے، دوسری طرف کافروں کے لشکر میں باپ ہے، ایک طرف بھائی ہے، دوسری طرف دوسرا بھائی ہے، ایک طرف داماد ہے، دوسری طرف سسر ہے۔ اس طریقے کی وہ جنگ تھی۔ چنانچہ دوسری جو جنگ ہوئی وہ جنگ احد ہے، جو کفار و مشرکین نے مسلمانوں سے انتقام اور بدلہ لینے کے لیے بڑے ہی جوشیلا انداز میں اور بہت پرجوش اور انتقام کے انداز میں پوری تیاری کے ساتھ فوج کشی کی، اور کفار و مشرکین کو ملا کر کے اس جنگ کے لیے آمادہ ہوئے اور تیار ہو کر کے گئے، جس کو جنگ احد کہا جاتا ہے۔ یہ اسی مہینے میں پیش آیا، شوال میں۔ اس کا پس منظر کیا ہوا اگر آپ مختصر طور پر سنیں گے تو بڑا تعجب ہوگا کہ یہ ایسی لڑائی تھی کہ جس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، لیکن ایک تھوڑی سی غلطی ہوئی جس میں مسلمان ہار گئے۔ کیا ہوا؟ یہی ایک ایسی لڑائی ہے جس میں مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست اور ہار نصیب ہوئی، اور وہ بھی خود ان کی غلطی سے ہوئی۔ واقعہ یہ ہے کہ جب کفار و مشرکین تیار ہو گئے، ریڈی ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ مدینے میں ہی رہ کر یہ لڑائی کی جائے، لیکن چند صحابہ، نوجوان صحابہ نے یہ مشورہ دیا، یا رسول اللہ یہ جنگ ہم کھلے میدان میں کریں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مشورے سے تیار ہو گئے، تیار ہوئے، فوج تیار، اسلحہ اور سامان وغیرہ کے ساتھ گھوڑے کو تیار کر لیا گیا، نکلنے کی تیاری ہو گئی۔ لیکن ان نوجوانوں کو ذرا شرمندگی ہوئی کہ ہم نے خواہ مخواہ باہر جانے کا مشورہ دے دیا۔ حضور کی رائے تھی، حضور کا منشا تھا کہ یہ جنگ مدینے میں کی جائے، لیکن ہم نے باہر کی رائے دے دی، یہ ہم سے غلطی ہوئی رائے دینے میں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو چکے تھے، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جب ہم تیار ہو جائے تو اللہ کا بھی یہی حکم ہے کہ جب تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ تو پیچھے نہیں ہٹنا ہے، تم جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کے نکل گئے۔ اس کے بعد فوج کشی ہوئی، دونوں طرف سے فوج آمنے سامنے، 2 پہاڑوں کے بیچ میں ایک راستہ تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر چلانے والوں کو متعین کیا کہ تم یہی کھڑے رہنا، جب تک میں آرڈر نہ دے دوں اس وقت تک تم لوگوں کو یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ وہ 50 نوجوان، 50 تیر انداز، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں، آپ کی سالاری میں وہ 50 نوجوان کھڑے ہیں اور وہاں سے تیر اندازی کر رہے ہیں۔ زبردست جنگ ہوئی، جنگ احد۔ مسلمان 1000 کی تعداد میں تھے، ان میں 300 منافقین تھے جو بعد میں وہاں سے نکل گئے تھے۔
اب مسلمان صرف 700 بچ گئے اور کفار ہزاروں کی تعداد میں سے 3000 یا اس سے بھی زیادہ، وہ 700 مرد مجاہد اس قدر زبردست تیر انداز اور اس قدر تلوار باز تھے کہ انہوں نے پورے جنگ کے پاسا کو پلٹ دیا اور فتح نصیب ہو گئی۔ اب وہ جو 50 نوجوان جو پہاڑوں کے بیچ میں کھڑے تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ جنگ تو جیت گئے، مسلمانوں کی جیت ہوئی، چلو اب مال غنیمت لوٹتے ہیں۔ جنگ کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جو جیتتا ہے وہ دوسرے کی مال کو جو ہارتا ہے لوٹ لیا کرتا ہے، ان کے آدمیوں کو بھی پکڑ کے غلام بنا لیتے ہیں اور ان کی عورتوں کو باندی بنا لیتے ہیں، ان سے خدمت جائز ہوتی ہے۔ مسلمان جیت گئے، فتح ہو گئی۔ اب یہ 50 نوجوان جو تیر انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا، انہوں نے سوچا کہ مسلمان تو جیت گئے، چلو اب مال غنیمت لوٹتے ہیں۔ ان کے سردار نے کہا، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے منع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک کہ آپ کا آرڈر نہ آ جائے ہمیں یہاں سے ہٹنے سے منع کیا ہے، ہمیں یہاں سے نہیں ہٹنا ہے۔ لیکن کچھ نوجوانوں نے کہا کہ اب تو جنگ کی جیت ہو گئی ہے، لڑائی میں فتح نصیب ہو گئی ہے، ہم جیت چکے ہیں، اب ہمیں یہاں سے چھوڑ کر مال غنیمت لینا چاہیے، لوٹنا چاہیے۔ وہ نوجوان وہاں سے نکل گئے، لیکن وہ سالار اور وہ قائد زبیر اور بھی ان کے کچھ ساتھی وہیں کھڑے تھے۔ اس کے بعد خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس نے دیکھا کہ پہاڑوں کے درمیان سے نوجوان ہٹ چکے ہیں، موقع اچھا ہے، چنانچہ پیچھے کی طرف سے انہوں نے مسلمانوں کے فوج پر حملہ کیا، زبردست حملہ کیا، اور جو کفار کی فوج پیچھے تھی وہ خالد بن ولید کو دیکھ کر پیچھے سے آ گئے۔ اب اتنی گھمسان کی لڑائی ہوئی، اس قدر کفار غالب آ گئے کہ مسلمانوں کے فوج کو تہس نہس کر دیا، مسلمانوں کے فوج میں کھلبلی مچا دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو دستہ وہاں کھڑا تھا وہ دستہ مضبوط تھا، اگر وہ رہتے تو ان کو پیچھے سے آنے کی ہمت نہیں تھی۔ مسلمان تو مال غنیمت لوٹنے میں تھے، وہ تو بے خبر تھے، وہ جنگ کی جیت اور فتح کی خوشی منا رہے تھے، لیکن پیچھے سے جب وار کیا گیا تو ان کی ہمت اور قبر ٹوٹ گئی۔ یہی وہ جنگ ہے، اور اسی مہینے میں پیش آیا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے رخسار پر تیر کے زخم لگے، اور کفار میں یہ چرچا ہو گیا کہ نعوذ باللہ محمد قتل کر دیا گیا۔ مسلمانوں کے اندر، اہل ایمان کے اندر ایک زبردست بے چینی تھی۔ جب یہ خبر مدینے میں پہنچی، سارا مدینہ غمگین ہو گیا، مدینے کی عورتیں اور بچے رونے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن یہ خبر جھوٹی تھی۔ وہ جانثار صحابہ کرام جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا تھا، اس وقت آپ نے ایک تقریر بھی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچاؤ کے لیے صحابہ کرام کو اپنے آگے کھڑا کیا۔ کئی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے میں شہید ہو گئے، لیکن مکمل قربانی دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کی حفاظت فرمائی۔ بالآخر مسلمانوں کو سمجھ میں آ گیا، اہل ایمان کو سمجھ میں آ گیا کہ ہماری شکست کی وجہ کیا ہے۔ اس سے یہ سبق ملا کہ اگر اللہ اور اس کا رسول کچھ حکم دے دے تو چاہے وہ ہمارے نفس کے خلاف ہو، چاہے وہ مصلحت کے خلاف ہو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکم تو ہمارے خلاف ہے، یہ تو ہمارا وقت لے رہا ہے، یہ تو خواہ پیسہ لے رہا ہے، یہ حکم اگر ہم مانتے ہیں تو ہماری دنیاوی نقصان ہے اور ہمارے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے، اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی حکم تمہارے پاس آ جائے تو جب تک تم مانو جب تک کہ میں منع نہ کر دوں۔ تم اپنی مصلحت مت دیکھو۔ یہاں چند نوجوانوں نے اپنی مصلحت دیکھ لی کہ جنگ تو جیت لی گئی ہے، اور انہوں نے اس راستے کو، اس میدان کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی جماعت کو، جو جماعت مخلص تھی، جو جماعت برسرے پیکار تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقین کی جماعت تھی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ صحابہ کرام اپنی جان ساری نہ دکھائے اور نبی پر اپنی جان کو چھڑک نہ دے، قربان نہ کر دے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دے دے اور اس حکم کے خلاف میں صحابہ کرام راستہ بدل لیں۔ لیکن یہاں کیا تھا؟ ایک فکری اجتہادی غلطی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ نبی نے تو حکم دیا ہے ایک وقت کے لیے کہ جب تک جنگ جیت نہ جائے اس وقت تک وہاں رہنا، اور
اب تو جنگ جیت لی گئی، اب اس جگہ پر رہنا ضروری نہیں ہے، یہ انہوں نے خود سوچ لیا۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ صحابہ اکرام کے اندر چونکہ جنگ بدر جو جیت چکے تھے، ایک خود اعتمادی پیدا ہو گئی تھی، اپنے اوپر اعتماد آ گیا تھا کہ ہم تو ہمت و استقلال والے ہیں، ہم تو مرد مجاہد ہیں، یہ بھی ان کے دل میں آیا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو دل سے نکالنے کے لیے اس جنگ کو ہارنے جیسا کر دیا، مسلمانوں کو شکست ہو گئی، بعد میں پھر مسلمان سنبھل گئے۔ یہ اسی شوال کے مہینے کا واقعہ ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو بہت سارا سبق ملتا ہے۔